کی تاریخ میں وہ خون ابھی تک سوکھا نہیں جو مصر کے وزیر اعظم درغام کے شوق میں بہایا گیا۔ درغام خون ریزی کا شوقین تھا۔ مصر میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا جس میں نوجوانوں کے لیے لڑائی کا اکھاڑا ہوتا تھا، مگر حقیقت میں وہ لڑائی کا اکھاڑا کم اور موت کا تماشا زیادہ تھا۔ درغام کو خون ریزی پسند تھی، اسے سپاہیوں کی جان کی کوئی قدر نہ تھی۔ غلاموں کا تاجر علیسا غلام اکٹھے کرتا اور لڑائی کے اکھاڑے میں انہیں بیچ دیتا۔ اس سال اس کے پاس صلاح الدین اور بیلین تھے۔ جب غلاموں کا تاجر قیدیوں کو لے کر قاہرہ پہنچتا ہے اور قیدیوں کو پنجرے سے نکالتا ہے تو صلاح الدین دیکھتے ہیں ایک بزرگ جلی ہوئی کتابوں کے کاغذ اکٹھے کر رہا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ بزرگ بتاتا ہے یہاں ایک مذہبی مدرسہ تھا جسے شہوار نے بنوایا تھا مگر درغام نے جلا دیا۔ وہ کہتا ہے یہ مدرسہ نہیں، جاسوسوں کا اڈا ہے۔ صلاح الدین ایک کاغذ اٹھاتے ہیں، اس پر قرآنی آیات درج تھیں۔ وہ اسے چومتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں۔ تاجر علیسا غلاموں کو ایک سرائے میں ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ، آرام کرو، کل تم کو لڑنا ہے۔ درغام شمسا کو بلاتا ہے اور کہتا ہے تم نے خلیفہ کی بیوی کو بھی اپنی سریلی آواز سے محروم رکھا، تم بہت ضدی ہو۔ شمسا کہتی ہے میں آزاد ہوں مگر غلاموں جیسا مجھ سے سلوک ہوتا ہے۔ درغام کہتا ہے معاہدہ شہوار سے ہوا تھا، وہ نہیں رہا تو معاہدہ بھی نہیں رہا۔ تمہیں آزادی کے ساتھ محل میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی اجازت دیتا ہوں، بدلے میں تم مجھے اپنی سریلی آواز میں موسیقی سناؤ گی۔ شمسا کہتی ہے ایسا نہیں ہوگا، میں یہاں موجود ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی آپ اس معصوم بچے کی جان لے لیں۔ میں جانتی ہوں آپ اپنی ظلمانہ روش کی وجہ سے کوئی بھی حکم جاری کر سکتے ہیں۔ درغام غصے سے چلاتا ہے۔ شمسا کہتی ہے افسوس، مصر کا وزیر ایک تنہا خاتون کے سامنے بے بسی سے چلا رہا ہے۔ میں نہیں گاؤں گی، میں اپنی آواز کی مالک ہوں، نہیں گاؤں گی، اور چلی جاتی ہے۔ مائلس یروشلم شہزادہ اماری کے محل میں پہنچتا ہے اور اماری کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اماری کہتا ہے تم صرف میرے ساتھی ہی نہیں بلکہ ایسے مخلص دوست ہو جو میرے راستے میں آنے والی ہر مشکل کو دور کرتے ہیں۔ مائلس کہتا ہے میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا۔ اماری کہتا ہے مائلس اسی لیے میں چاہتا ہوں تم میری تاج پوشی سے پہلے مصر پہنچ جاؤ، میری تاج پوشی تم پر منحصر ہے۔ وزیر درغام کے اتحاد پر اپنا فیصلہ بدلنے سے پہلے تمہیں وہاں جانا ہے کیونکہ میں زنگیوں سے مخالفت مول نہیں لینا چاہتا۔ مائلس مصر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر قاضی فاضل درغام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، سوچا خود ہی حاضر ہو جاؤں۔ درغام کہتا ہے تم کہاں تھے قاضی فاضل؟ قاضی فاضل کہتے ہیں میں دمشق گیا تھا۔ درغام کہتا ہے کیا اب تم مجھ سے پوچھے بغیر ریاست کے معاملات کا فیصلہ کرو گے؟ قاضی فاضل کہتے ہیں وزیر اعلیٰ، میں اس بات کو یقینی بنانے گیا تھا کہ زنگی مصر کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور میں اللہ کا شکر ہے اس سلسلے میں کامیاب رہا ہوں۔ زنگیوں کو اس وقت بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ امیر صلاح الدین لاپتہ ہے، ان کی ساری توجہ اس طرف ہے۔ اب زنگیوں کے پاس نہ ہمت ہے نہ طاقت کہ وہ مصر کے معاملات میں مداخلت کریں۔ درغام کہتا ہے تمہارا کہا سچ ہے، میں یہ کیسے مان لوں؟ قاضی فاضل کہتے ہیں شہر کے فصیلوں پر تعینات جاسوس جو آپ کو ہر پل کی خبر دیتے ہیں، جب انہیں قاہرہ کے آس پاس کوئی جنگجو نظر نہ آئے گا تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ درغام کہتا ہے یہ تو خوشخبری ہے مگر کیا تم دیوان کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ قاضی فاضل کہتے ہیں اگر آپ مجھ پر کوئی ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں تو بھروسہ بھی کریں، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی محترم وزیر۔ درغام قاضی فاضل پر جاسوس مقرر کر دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ مجھے اس کے ہر پل کی خبر دی جائے۔ شہوار اور شیرکو قاضی فاضل کی خبر کے منتظر تھے۔ کاراتگن بھی پہنچ جاتا ہے اور بتاتا ہے صلاح الدین قاہرہ میں ہیں۔ اگلے دن میلہ لگتا ہے جس میں ایک اکھاڑا تھا جس میں جنگجو اور نوجوان لڑتے ہیں۔ درغام تخت پر بیٹھا تھا، تماشائیوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ شمسا بھی وہاں موجود تھی۔ کونٹ مائلس بھی آ جاتا ہے، وہ مسلمانوں کی فوجی وردی میں تھا اور درغام کے گارڈ کے طور پر اس کی حفاظت کے لیے اس کے تخت کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ بتاتا ہے زندگی میں پہلی بار صلیب اتاری ہے۔
درغام کہتا ہے ہم تمہیں اس عسکری قوت کی قیمت ادا کریں گے، زنگیوں کا خطرہ ٹل چکا ہے، امیر صلاح الدین لاپتہ ہیں، اب تمہیں کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ صلاح الدین کو تو اس نے ہی اندھے کنویں میں پھینکا تھا۔ درغام مائلس کو ضیافت کے لیے محل بھیج دیتا ہے۔ اکھاڑے میں مقابلہ ہوتا ہے، بہت سے سپاہی مارے جاتے ہیں۔ صلاح الدین اور بیلین بھی میدان میں آتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں اس تاجر نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا تھا، تم فاصلہ رکھنا، ہم دونوں ایک دوسرے کو بچائیں گے۔ اتنے میں کاراتگن اور یاروکی بھی آ جاتے ہیں۔ وہ قاضی فاضل کو ملنے آتے ہیں۔ قاضی فاضل بھی اس وقت اکھاڑے میں تھے۔ ان کو ایک لڑکا اطلاع دیتا ہے 2 آدمی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ قاضی فاضل ان سے ملنے جاتے ہیں تو کاراتگن اپنا تعارف کراتا ہے۔ یاروکی بتاتا ہے صلاح الدین غلاموں کے ساتھ قاہرہ میں ہیں، ان کو ڈھونڈنا ہوگا۔ قاضی فاضل انہیں اکھاڑے میں لے آتے ہیں۔ صلاح الدین اس وقت میدان میں لڑ رہے تھے۔ یاروکی بتاتا ہے وہ صلاح الدین ہے۔ قاضی فاضل اور یاروکی پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں صلاح الدین لڑتے لڑتے تھک گیا اور نشانہ بن گیا تو بہت برا ہوگا۔ صلاح الدین اور بیلین نے کئی جنگجو مار دیے۔ قاضی فاضل شمسا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس خونی کھیل کو صرف تم ہی روک سکتی ہو، اگر تم آزاد ہونا چاہتی ہو تو تمہیں یہ نہ گانے والی قسم کو توڑنا ہوگا۔ میدان میں صرف 2 جنگجو رہ جاتے ہیں، صلاح الدین اور بیلین۔ صلاح الدین کہتے ہیں یہ کھیل کبھی ختم نہ ہوگا، میں تمہیں ماروں گا، تم مرنے کا ڈرامہ کرو گے۔ بیلین کہتا ہے میں مردوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، مرنے کا بہانہ تم کرو گے اور میں تلوار لے کر جاؤں گا۔ اس سے قبل صلاح الدین اور بیلین ایک دوسرے کی حقیقت سے ناآشنا تھے۔ وہ لڑائی کرتے ہیں اور ساتھ اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں اور مقصد حیات سے بھی ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں۔ درغام کہتا ہے اگر یہ دونوں برابر ہیں تو دونوں کو سزا ملنی چاہیے، یعنی دونوں کو قتل کر دو۔ شمسا آتی ہے اور کہتی ہے محترم وزیر اعلیٰ، کیا اس کھیل کو ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ کیا آپ میری سریلی آواز نہیں سننا چاہیں گے؟ درغام کھیل روک دیتا ہے اور شمسا اس کی فرمائش پر گانا سناتی ہے۔ قاضی فاضل اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شمسا کہتی ہے میں آپ کے لیے کچھ اور بھی کر سکتی ہوں۔ قاضی فاضل کہتی ہیں تمہاری دوبارہ ضرورت پڑ سکتی ہے، میں تمہیں آزاد کراؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس دن کا کھیل تو رک گیا۔ علیسا اپنے غلاموں کو دریائے نیل کے پاس سے گزرتا ہوا لے کر جاتا ہے۔ صلاح الدین دیکھتے ہیں 2 آدمی مسلمانوں کی فوجی وردیاں ایک کپڑے کی گٹھری میں باندھی ہوئی لے جا رہے تھے۔ وہ گٹھری گر گئی اور وہاں نیچے گر گئی۔ اس آدمی نے ان وردیوں کو گٹھری میں دوبارہ باندھا اور کشتی میں رکھ کر سوار ہو گیا۔ علیسا دریائے نیل کے قریب ایک سرائے میں اپنے غلاموں کو رکھتا ہے اور کہتا ہے کل پھر تم کو لڑنا ہوگا، شاید کل تم زندہ رہو یا مر جاؤ، اگر زندہ رہے تو کل کا جشن دیکھنا۔ درغام کو خون چاہیے، وہ خون دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ قاضی فاضل سرائے میں آتے ہیں اور علیسا سے کہتے ہیں ان دونوں نوجوانوں کے علاوہ باقی سب ناکارہ تھے۔ علیسا کہتا ہے ہاں جانتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کوئی اچھے اور بہترین جنگجو ڈھونڈنے کی۔ قاضی فاضل کہتے ہیں میرے پاس 2 بہادر جنگجو ہیں۔ علیسا کہتا ہے تو پھر ملوائیے ان سے۔ وہ دونوں کاراتگن اور یاروکی تھے۔ صلاح الدین اور بیلین بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ صلاح الدین اسے کہتے ہیں تم اپنی شناخت ظاہر کر کے یہاں سے آزاد کیوں نہیں ہو جاتے؟ درغام تمہارا اتحادی ہے۔ بیلین کہتا ہے درغام ظالم بھی ہے اور دوغلا بھی۔ یاروکی اور کاراتگن لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیلین موقع پا کر بھاگ جاتا ہے۔ صلاح الدین اسے منع کرتے ہیں مگر وہ پھر بھی بھاگ جاتا ہے۔ علیسا قاضی فاضل سے دونوں کی قیمت پوچھتا ہے مگر قاضی فاضل کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، وقت آنے پر تم سے ایک کام لوں گا۔ علیسا کے آدمی بیلین کو ہر جگہ تلاش کرتے ہیں مگر ناکام لوٹ آتے ہیں۔ بیلین دریائے نیل پر ایک کشتی والے سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے میری ساری کشتیاں درغام کے مہمانوں کے لیے بک ہیں، وہ کل یہاں آئیں گے۔ ایک جھونپڑی میں 2 باپ بیٹا رہتے ہیں، تم ان سے بات کر لو، شاید تمہارا کام بن جائے۔ بیلین ان کے پاس جاتا ہے تو وہ حکیم لطیف اور اس کا بوڑھا باپ سعید تھے۔ حکیم لطیف کا بھائی صالح بیلین کا دوست تھا اور بیلین نے اپنے ہی دوست صالح کو غلط فہمی پر قتل کیا تھا۔ بیلین کو غلط خبر دی گئی تھی کہ بیلین کے دوست صالح نے اس کے بابا کو قتل کیا ہے۔
بیلین غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے دوست صالح کو قتل کر دیا۔ بیلین نے یہ سب کچھ غلط خبر ملنے کی وجہ سے کیا تھا۔ بیلین سعید سے اور حکیم لطیف سے معافی مانگتا ہے اور اسے بتاتا ہے، لطیف تمہارا بھائی ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، میں نے غلط کام غلط خبر سننے پر کیا، مگر لطیف اس پر وار کر دیتا ہے اور دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے۔ رات کے وقت سرائے خانہ میں یارو کی کاراتگن اور صلاح الدین کی ملاقات ہوتی ہے۔ غلاموں میں ایک خلیل ڈانسر تھا۔ وہ کہتا ہے، میں نے شب قدر اللہ سے دعا مانگی تھی، مجھے اپنے راستے میں لڑنے والوں میں شامل کر۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، میں گھر سے جہاد کی نیت سے نکلا ہوں۔ یارو کی اور کاراتگن تمام تفصیلات صلاح الدین کو بتاتے ہیں۔ وہ مل کر مصر پر حملے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اطلاعات کے مطابق صلیبی فوج مصری فوجیوں کے یونیفارم میں مصر میں داخل ہوں گے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ صلیبی فوج کہاں سے کس راستے سے آ رہی ہے؟ صلاح الدین کو یاد آتا ہے مصری فوج کے یونیفارم جو بذریعہ کشتی دریائے نیل کے دوسری طرف لے جائے جا رہے تھے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں فوجی دریائے نیل کے راستے آئیں گے۔ وہ یہ خبر قاضی فاضل کو بھیجتے ہیں سرائے کے مالک کے ذریعے۔ سرائے کا مالک قاضی فاضل کا بندہ تھا، ان کا پلان سرائے سے بھاگنا تھا، مگر صلاح الدین کہتے ہیں ہم یہیں رہیں گے اور میدان جنگ میں سیسا پگھلا کر ڈالیں گے۔ قاضی فاضل کو جب یہ خبر ملتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ یہ خبر شیرکو کو بھیجتے ہیں۔ درغام اپنے تخت پر بیٹھا تھا کہ مائلس آ جاتا ہے۔ درغام کہتا ہے، مائلس تم بہت اچھے وقت پر آئے ہو، مصر میں میلہ جاری ہے، تمہارے سپاہی کشتیوں میں سوار ہو کر یہاں پہنچ جائیں گے، چونکہ نیل اس وقت گزرگاہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور لوگوں کو لگے گا یہ سب لوگ میلے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا، اور مجھے امید ہے شہوار کے حمایتی غدار بھی کچھ سمجھ نہ پائیں گے۔ مائلس کہتا ہے اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ درغام کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، چلو میلے کے میدان میں چلتے ہیں۔ شمسہ قاضی فاضل کو بتاتی ہے درغام مجھے میلے میں جانے پر مجبور کر رہا ہے اور کہتا ہے دریائے نیل کا بند کھولتے وقت تم وہاں موجود رہنا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں درغام کو لگتا ہے تمہارا ہاتھ مبارک ہے۔ شمسہ کہتی ہے ہاں ایسا ہی ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں ہاں تم مبارک ثابت ہوگی، مگر یہ خوشخبری تم اس کے لیے نہیں ہمارے لیے لاؤ گی۔ شمسہ تم میلہ ختم ہونے سے پہلے بند کے پاس پہنچ جانا اور کوئی پوچھے تو کہنا میں بند کے پاس انتظار کرنا چاہتی ہوں، جب میں تمہیں اشارہ کروں تم بند کھول دینا۔ شمسہ اس کی وجہ پوچھتی ہے تو قاضی فاضل کہتے ہیں اس وقت وضاحت نہیں کر سکتا، پھر بتاؤں گا۔ اگر تمہیں آزاد ہونا ہے تو میرا کہنا ماننا ہوگا، حالات بہت خراب ہو جائیں گے، تم محل میں واپس مت لوٹنا، کسی محفوظ جگہ چلی جانا۔ علیسہ اپنے غلاموں کو بہادری سے لڑنے کا درس دیتا ہے اور کہتا ہے زبانیں بند رکھو، تلواریں چلانے پر توجہ دو۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین سب غلاموں کو کہتے ہیں یہ علیسہ ہماری وجہ سے دولت کماتا ہے، اور کہتا ہے منہ بند رکھو، اگر بات کرنی ہے تو اپنی تلواروں سے کرو، اس کے بدلے میں وہ تمہیں زندہ رہنے کا موقع دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا صرف سانس لینا ہی زندگی ہے؟ کیا انسانوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ ایک غلام پوچھتا ہے یہ حق ہمیں کون دے گا؟ صلاح الدین کہتے ہیں ہم یہ حق خود لیں گے۔ وہ پوچھتے ہیں کیسے؟ تو صلاح الدین کہتے ہیں اگر تم ویسا ہی کرو جیسا میں تمہیں کہوں گا تو تم اپنے ساتھی کا خون نہیں بہاؤ گے جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے، اور پھر تم سب آزادی سے اور خوشی سے زندگی جیو گے۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ سب غلام صلاح الدین کا ساتھ دینے کا عہد کرتے ہیں۔ ادھر شیرکو درغام کے تمام سپاہیوں کو خرید لیتے ہیں۔ میلے میں آغاز ہوتا ہے۔ درغام شاہی کرسی پر آ کر بیٹھتا ہے۔ مائلس مصری فوجی یونیفارم میں بطور گارڈ اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ درغام کا خاص بندہ جوہر آ کر درغام سے میلہ شروع کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ درغام پوچھتا ہے قاضی فاضل کہاں ہے؟ جوہر بتاتا ہے وہ جلی ہوئی کتابوں کے صفحات اکٹھے کر رہے ہیں۔ پھر درغام پوچھتا ہے سرحدوں کی کیا صورتحال ہے؟ جوہر بتاتا ہے ہر طرح سے سرحدوں کی تلاشی لی گئی ہے، نہ کوئی زنگی وہاں موجود ہے اور نہ شہوار کا کوئی نام و نشان ہے۔ ہمیں یقین تو نہ تھا، مگر قاضی فاضل نے جو کہا درست کہا۔ درغام یہ سب اطلاعات سن کر خوش ہو جاتا ہے اور خوشی سے کہکے لگاتے ہوئے مائلس سے کہتا ہے آج کی لڑائی بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ وہ میلہ شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ شمسہ بھی اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ نیل کے دوسری طرف
صلیبی مصری فوج کا یونیفارم پہن لیتے ہیں۔ ان کا لیڈر ان کو بتاتا ہے کشتیوں سے اترتے ہی سیدھے مغربی فصیل کی طرف کنٹرول سنبھالنا ہے، بہت محتاط رہنا، اپنی حقیقت ظاہر نہ کرنا۔ اگر حقیقت ظاہر ہو گئی تو مصری سب کو چیونٹیوں کی طرح کچل ڈالیں گے۔ وہ سب کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں۔ میلہ شروع ہوتا ہے۔ آغاز میں خلیل ڈانس کرتا ہے۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں جیسے ہی میں اشارہ کروں تم سب نکل جانا۔ خلیل شمسہ کو اشارہ کرتا ہے۔ شمسہ اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ جوہر اس کے پیچھے جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں جا رہی ہو شمسہ؟ شمسہ بتاتی ہے تم جانتے ہو مجھے خون بہانا پسند نہیں ہے، اس لیے درغام کے حکم کے مطابق بند کے پاس جا کر انتظار کروں گی۔ خلیل کے بعد جنگجو صلاح الدین جاروکی اور کاراتگن لڑنے آتے ہیں۔ ان کے مد مقابل بہت زیادہ سپاہی تھے۔ ان تینوں نے سب کو ہرا دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے مصر کی فتح کی داستان۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔